رمضان رضا 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 رمضان رضا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ. جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. 7 رمضان المبارک کا پروگرام ہے. آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ حسب معمول ہمارے چاروں سیگمنٹ ہوں گے. کلام ربی ہوگا، تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیگمنٹ ہوگا، وظائف کی دنیا اور خزینہ علم. آج خزینہ علم میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے صوفی محمد حسین لکھانی صاحب، اہل سنت والجماعت مسلک حق مسلک بریلوی کی ایک نمائندہ شخصیت، شہر کراچی میں، ملک پاکستان میں جانی پہچانی شخصیت، دین اسلام کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، تنظیمات اہل سنت کے حوالے سے، اور ناظرین کرام شرعی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، مذہبی سیاسی حوالے سے ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑا کردار، ایک بہت بڑی داستان صوفی محمد حسین لکھانی صاحب آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں. ان سے ہم آج سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور آج آپ کو بہت کچھ ان سے سننے کو اور سیکھنے کو ملنے والا ہے انشاءاللہ. پروگرام میں آپ نے آخر تک جڑے رہنا ہے، بہت سی معلومات انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمیں ملنے والی ہے. اس وقت ہم چلیں گے کلام ربی کی طرف، اور میں گزارش کروں گا قاری عبدالواسع اتاری صاحب سے کہ کلام ربی میں اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں. رمضان رضا رمضان رضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اگلا سیگمنٹ ناظرین کرام ہمارا تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام احباب کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کی جاتی ہے، اور آج ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ احمد رضا قادری صاحب. ان سے گزارش کروں گا اپنے مخصوص انداز میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. رمضان رضا رمضان رضا. تو شم میرے رسالت ہے، عالم تیرا پیغمبر تو مانگ نبوت ہے، جلوائے جلال تو مانگ نبوت ہے، جلوائے جو ساقی کوثر کے
شہر سے نقاب تھے جو ساقی کوثر تھے شہر سے نقاب تھے ہر دم ہر آنکھ وہ پیمانہ تو شمشم میں رسالت ہے عالم تیرا پیمانہ پیتے تیرے درگاہ تیرے درگاہ پیتے تیرے درگاہ پیتے تیرے درگاہ پانی ہے تیرا پانی دادا ہے تیرا دادا تو شمشم میں رسالت ہے عالم تیرا پیمانہ ہر پھول تیری ہر شمشم فضا تیری ہر پھول تیری ہر شمشم فضا تیری تیرا تو شمشم میں رسالت ہے عالم تیرا کہ پڑھتے یہاں پہنچا میں کیسے پایا پھر پڑھتے یہاں پہنچا میرے میں کیسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانا تو شمشم میں رسالت ہے عالم تیرا پیمانہ تو نبوت ہے جلوہ جانا آباد اسے فرما ویران دل نوری آباد اسے فرما ویران دل نوری چلے تیرے دس جانے آداب ویرانا تو شمشم میں
رسالت ہے آدم تیرا پروانہ تو مانگے نبوت ہے اے جلوائے سبحان اللہ حافظ احمد رضا قادری سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. ناظرین کرام، وقت ہے ہمارے سیگمنٹ وظائف کی دنیا کا. روزانہ قاری عبدالحمید چشتی ہمیں ایک وظیفہ بتایا کرتے ہیں، ان کی طرف چلیں گے اور جانیں گے آج ہمیں کیا وظیفہ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. رمضان رضا رمضان رضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر بچے ڈر جاتے ہیں، خوف وغیرہ آ رہا ہوتا ہے، تو آج کا وظیفہ ہمارا اسی جانب ہے کہ اگر کوئی ڈر جاتا ہو یا اسے خوف ہو کسی چیز کا، تو اسے چاہیے کہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام الوکیل 4250 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل ڈر اور خوف سے نجات حاصل ہوگی. اگر کوئی شخص خود نہ پڑھ سکے تو کوئی اور پڑھ کر اس پر دم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ڈر اور خوف کو ختم فرمائے گا. ناظرین کرام، یہ تھا وظائف کی دنیا. قاری عبدالحمید چشتی آج کا وظیفہ بتا رہے تھے، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. انٹرو میں میں نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کی ایک بہت نامور شخصیت، دین اسلام کا بڑا کام کیا. مسلک حق اہل سنت والجماعت کے لیے بڑی خدمات آپ کی، جامعات کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، تنظیمات اہل سنت کے حوالے سے، سیاسی اسٹرگل کے حوالے سے حضرت نے بڑے زمانے تک ہمارے لیے خدمات سر انجام دی. حضرت تشریف فرمائے ہیں. حضرت آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. رمضان رضا رمضان رضا. حضرت ماہ رمضان المبارک آیا کرتا تھا جب ہم بچپن میں، جب چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے، نوجوانی میں دیکھتے تھے کہ بڑی ایک رونقیں ہوا کرتی تھیں، مساجد میں ایک بہار ہوا کرتی تھی. رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بڑی وہ محنت ہوتی تھی، اور سحر و افطار میں بڑی رونقیں ہوا کرتی تھیں. آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ رونقیں ہیں یا نہیں ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی دین کے کام کرنے والے ہر شخص کو بے پناہ برکت عطا فرمائے. آمین. جو نظر آتے ہیں اور جو نظر نہیں آتے، بیک پر رہ کے بہت کام کرتے ہیں، جی بے شک. جو خدمات انجام پیچھے والے دیتے ہیں لوگ، وہ ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت عطا کرے. آمین آمین. رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ کوئی آپ کو رونق کی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور ہے، جی اے اللہ ہمارے رجب، اللہم بارک لنا رجب جی و شعبان و بلغنا رمضان. جی. اس کا مطلب ہے کہ رمضان کی جو خوشبو ہے، جو حسن ہے، وہ 2 مہینے پہلے سے شروع ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس پر برکت رجب میں شروع، اور اللہ سے اس کے لیے دعا مانگی واہ، کہ کیا ہمارے بات، رجب میں برکت دے، کیا بات ہے. سبحان ہمارے اللہ. شعبان میں برکت دے دے، سبحان اللہ. ہمیں رمضان تک پہنچا دے. سبحان اللہ. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم کھائیں پئیں، عبادت کریں اس شوق اور ذوق کے ساتھ کہ اگلا مہینہ، آئندہ آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان ہے، ہم روزے رکھیں گے. کیا بات. اچھا، اس روزے رکھنے کے اللہ کے رسول نے جو ہمیں طریقہ سمجھایا، رجب میں سب سے زیادہ روزے رکھے، شعبان میں روزے رکھے. یہ 2 مہینے ایسے ہیں جن میں بکثرت روزے رکھنے کی روایت، یعنی کسی مہینے رجب میں اگر زیادہ رکھے، شعبان میں کم رکھے، شعبان میں زیادہ رکھے تو رجب میں کم کیے ہوں گے. تو یہ ترتیب اس طریقے سے چلتی رہی.
تاکہ ہمارے نفس کو، ہمارے شعور کو، ہمارے مزاج کو روزہ رکھنے کی لگن کی عادت پڑ جائے، واہ کیا بات، شوق پیدا ہو واہ واہ رمضان کا۔ کیا بات، ہے عبادت، کیا بات، رمضان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ ذوق اور شوق عبادت کا ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی توجہ اللہ کی طرف کر دے۔ واہ اللہ کے رسول رمضان کا چاند دکھتا جی، تو حضرت عائشہ فرماتی اپنا تہبند جو ہے سخت باندھ لیتے۔ اللہ، ایک آسان سا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے ساری دنیاوی توجہ ختم، واہ واہ، کھانا پینا، لذت سبحان دنیا کا اللہ، حصول، معاشرت اور معاملات تو اپنی جگہ، جو حقوق العباد ہیں وہ اپنی جگہ، مگر ان کی طرف رغبت کم، اور واہ، رغبت کدھر؟ اللہ کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا آپ یہ دیکھیں، رمضان کا مہینے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا رجب کا مہینے کا چاند دیکھو، شعبان کے مہینے کا چاند دیکھو، اور رمضان کے مہینے کا چاند دیکھو، واہ، اس کا اہتمام کرو۔ جو لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں نا، جی جی، آپ وہ کیفیت ہے، ہمارے یہاں تو معاشرہ ہی تباہ ہو گیا نا، اخلاقیات ختم ہو گئی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، وجہ ہم خود ہیں۔ ہمیں ٹی وی دیکھنا ہے، ہماری رغبت انٹرنیٹ کے ساتھ ہے، فیس بک کے ساتھ ہے، واٹس ایپ کے ساتھ ہے، ویڈیوز کے ساتھ ہے، کھیل کود ہے، اس میں ہماری رغبت۔ دیکھیں نا، ایک وقت میں انسان کی شوق ایک چیز سے ہو سکتا ہے، جی 2 چیزوں کی طرف نہیں ہو سکتا۔ یا آپ کی رغبت جو ہے روحانیت کی طرف ہوگی، یا آپ کی طرف جو ہے کاروبار کی طرف ہوگی، یا آپ کی طرف کھیل کود کی طرف ہوگی، یا آپ کی معاملات کی طرف ہوگی۔ آپ نے زندگی کے اندر شعبے میں دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنے بیوی بچے، ماں باپ، گھر، فیملی، بس اس کے بعد ان کو کسی اور سے غرض نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر سے غرض نہیں ہوتی، واہ، اور وہ دوستوں احباب اور یاروں میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کاروبار سے غرض ہوتی ہے، جی اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، وہ انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے رمضان سے پہلے چاند، وہ ہر شخص کو دیکھنا ہے۔ جی، یہاں تو ہم نے رویت ہلال کمیٹی بنا کے یہ ذوق و شوقی ختم کر دیا نا، تو اللہ، یہ اصلاحی ختم کے فیصلہ وہ کریں گے، ٹی وی پہ دیکھ لیں گے، جب تک کے لیے خیر ہے، اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ بھائی۔ جی، ایسا نہیں، چاند دیکھنے کی لگن پیدا کریں، واہ، چاند دیکھنے کا شوق پیدا کریں۔ اور آج کل کے حالات ایسے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بھائی بات سمجھنے کی ہے۔ چاند کہاں پیدا ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا، یہ آپ کو کبھی بتائیں گے کہ بھائی یہ ہم نے تربت کے کسی گاؤں میں جا کے دیکھ لیا، رات کے 12 بجے وہ عید کا اعلان کر دیں گے۔ کہاں سے گواہی آئی؟ بھائی گواہی آ گئی، پلانٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس طریقے سے گواہی دینی ہے، وہ بھائی وہ گواہی دے دیں گے اور یہ عید کا چاند کا اعلان کر دیں گے۔ حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں چاند کے طریقے کیا ہیں دیکھنے کے، چاند نظر کہاں آئے گا، چاند اگے گا بھی کہ نہیں، پیدا ہوگا کہ بھی نہیں، چاند نظر آ بھی سکتا ہے کہ نہیں، یہ سب پتہ ہوتا ہے، مگر نہیں۔ اب یہ ہمارے یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا، اور یہ چیزیں اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ بغاوت ہے۔ کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، اگر معاشرہ تباہ ہے تو تباہی کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے، یہ انسانوں کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت ہے۔ اللہ اکبر، آپ رمضان کے مہینے میں چاند دکھا کے اور چاند چھپا کے کیا کرتے ہو؟ بھائی ایک دن پہلے چاند دکھا دیا رمضان کا، یا ایک دن بعد دکھا دیا، یا عید کا چاند ایک دن پہلے دکھا دیا، ایک دن بعد دکھا دیا۔ اچھا، رویت ہلال کمیٹی والے اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں، علم والے بھی کہتے ہیں، اللہ معافی دے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ 1-2 سال پہلے کے چاند پر تو میرے چاند کمیٹی کے لوگوں نے باقاعدہ طور پر دیکھا، میں نے نا، انہوں نے بعد میں انفرادی طور پر اپنی نجی محفلوں میں باقاعدہ کہا کہ چاند کا اعلان غلط ہوا، مگر حکم کیا دیا؟ چاند ہو گیا۔ اللہ، کچھ لوگ سچ بولتے ہیں تو زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں تو کسی کو بتاتے نہیں ہیں، مگر اس دفعہ چاند کمیٹی والوں نے یہ پہلے سے بتا دیا پچھلے سال کہ بھائی ہم سے غلط کام ہوا ہے۔ یہ کام لوگ روزے قضا رکھیں، جو روزے قضا رکھتے ہیں وہ صحیح کام کیا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نجی محفلوں میں اراکین رویت ہلال کمیٹی والے کہتے ہیں۔
اب اس کا مطلب یہ کہ غلط کام ہے نا بھائی. حکومت کا کام کیا مجھے یہ سمجھ میں آج تک نہیں آیا. کوئی اللہ کا بندہ بتائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ساتھ تو جو معاملات ہیں وہ الگ ہیں. یہ جو چاند دکھے گا اللہ کا نور پیدا ایسا ہوتا ہے، سما رمضان کا ایسا پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کو راستے میں چلتے چلتے پتہ چل جائے گا رات چاند ہو گیا. یہ کیفیت ہے چاند رمضان کا نظر آنے کی. نور نظر آتا ہے، دل میں بھی پیدا ہو، آنکھ میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور سما بدل جاتا ہے. رمضان کی وہ کیفیت، وہ سرور جو ہے وہ ملتا ہے. اب ہمارے ملک میں ہوتا کیا ہے، یہ جب سے 2-4 سال 5 سال پہلے ہیٹ ویو آئی تھی، جی جی ہیٹ ویو میں کئی ہزار آدمی شہید ہو گئے، کہہ لیں انتقال کر گئے روزے کی حالت میں بچارے. اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی اپنی ایک کیفیت ختم ہو گئی. لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بازاروں میں کھا رہے ہیں، ابھی بھی ہیٹ ویو نہیں ہے، بازاروں میں مل رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں. حکومت کی طرف سے جو رمضان کا روڈ پہ کھانے کو روکنے کا جو قانون ہے، اس پر کسی قسم کی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کو لاگو کرنا چاہیے تاکہ کیا ہو، معاشرے میں رمضان کا احترام تقدس. بس جس چیز کو آپ تقدس ہی نہیں مانتے اس کی رونق آپ کو کیسے ملے گی؟ ہر شخص تو رمضان کے مہینے میں ٹی وی دیکھ لیں. پہلے جو ٹی وی کے پروگرام ہوتے تھے تو رمضان کے احترام میں یہ فحاشی والے پروگرام نہیں آتے تھے، فحاشی والی ایڈز نہیں آتی تھی. اب اشتہارات بھی وہ ننگ دھرنگ، وہ پروگرام بھی ننگ دھرنگ، ڈائلاگز بھی ننگ دھرنگ. تو اب مجھے بتا رمضان کی کیفیت کیسے آگئی. اور پھر جب سے یہ ٹی وی میڈیا نے سحر ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن کے نام پر جو بےہودگی کا بازار گرم کیا ہے، جی ناچ گانے ڈرامے، اور یہ اسٹیج شو بنا رہے کھائے اور گیم شو کے نام سے، جی اور مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا، اذان ختم نہیں ہوتی، ٹی وی لگا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اور لوگ اس پروگرام میں جانے کے لیے، کارڈ لینے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ کہ ان میں گفٹ ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت معاشرے میں سے اسلام کی روح نکال دی. صحیح. دیکھیں کسی بھی چیز میں نا، جو علامہ اقبال نے کہا رسم اذاں تو رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. جی. تو بھائی اگر آپ کسی بھی چیز میں سے وہ روح نکال دو گے اور پھر بولو گے آپ رمضان ہے، رمضان کی رونق نہیں ملے گی، روح تو نکال دی نا آپ نے. جی. لہٰذا اس پلیٹ فارم کے ذریعے پوری قوم سے اپیل ہے کہ وہ اس طرح کے پروگرام نہ دیکھیں. دیکھیں بدقماش آدمی اپنی بدقماشی سے بچے گا نہیں نا. جی. دیکھیں میڈیا والے جو ہیں، ہم انہیں بیہودہ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں، ان کا آمدنی کا ذریعہ ہے. آمدنی کا ذریعہ بعد میں ہے، پہلے تو یہ ہے سازش. رمضان میں ان پروگراموں کا کون سا تک بنتا ہے؟ جی. مگر نہیں. اچھا پھر ہماری قوم دیوانی مستانی جا رہی ہے. اچھا خالی یہی نہیں کہ دنیا دار لوگ جا رہے ہوں، دیندار فیملی کی عورتیں بھی جا رہی. بھائی جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہو بھائی؟ نہیں انعام ملتا ہے، گفٹ ملتا ہے، ایک لالچ پیدا ہو گئی، کوئی ان کو روک. اچھا گھر والوں کے پاس تو اب کسی کا کنٹرول کسی کا بھی نہیں رہا نا. تو بھائی اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ رسول کے ساتھ محبت، جی، اور جس مقصد کے لیے رمضان آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک قرآن کریم کی آیت کا چھوٹا سا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر رکھے گئے، ایسا ہی ہے. پھر کیا فرمایا؟ یہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ. اب مجھے بتاؤ روزہ رکھنے کا مطلب ہے متقی بننا. متقی کیا چیز ہوتی ہے؟ متقی ہوتا ہے گناہوں سے بچنے والا، سبحان اللہ، بے شک، نیکی کی زیادتی کرنے والا. اب مجھے بتاؤ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر نیکی کی زیادتی کر رہے ہو یا برائے اعمال کی طرف رغبت کر رہے ہو؟ جی. یہ جو سحر افطار میں چلو
بہت اچھا پروگرام سمجھ لے کہ اللہ رسول کے نام پہ قرآن و حدیث، درس و قرآن، توبہ کرا. اب توبہ کون کروا رہا ہے؟ جی یار مجھے یہ بتائیے کہ ٹی وی کی وہ اداکارہ جو مشہور ہیں، اب آپ مجھے بتاؤ یہ لوگ بیٹھ کے توبہ کرائیں گی مسلمانوں کو، انسانوں کی، اللہ کے حضور، جس کو خود توبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے کام سے. بھائی ننگے کپڑے پہننے والے، آپ مجھے بتاؤ، لوگ نامحرم کے ساتھ کھلے عام گلے ملنے والے، فحش باتیں کرنے والے، فحش سین کرنے والے، ایسے مناظر جو فحش ہیں جی وہ آپ قلم بند کرائیں گے، کیمرہ بند کرائیں گے، تو پھر آپ مجھے بتاؤ، اور رمضان میں بیٹھ کر آپ دوپٹہ پہن کے بیٹھ جاؤ، کہو کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم قرآن سکھاتے ہیں، ہم دین سکھاتے ہیں، ہم علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، ہم نعت خوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یار مسئلہ تو یہی خرابی کا باعث بن گیا نا. اب ایک خواتین اینکر جو ہیں، ماڈل گرل ہیں، اور وہ کر کے آ رہی ہیں، عالم دین کی طرح سوال پوچھ رہی ہیں، نعت خوان آپ بہت اچھے خلش الہان ہیں، آپ پڑھیں. اب وہ بیچارہ جو بھی سوال جواب گفتگو میں تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے ہی گفتگو ہوگی، نیچے دیکھ کے کہاں سے گفتگو ہوگی. نعت خوان بھی پڑھ رہا ہے، ذرا مزہ آ رہا ہے، بات چیت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ایک مولوی صاحب کو میں نے، مفتی صاحب کو دیکھا بھی تھا کہ وہ دم بھی کرتے تھے ان کو. ابے یار خدا کا خوف کریں یار، کوئی زمانہ ہوتا ہے، کوئی انسانیت کہیں نہ کہیں تو معاشرہ ختم ہے نا. عبادت کی لذت، جی پروگرام بھی نہ دیکھیں، اگرچہ دین کے پروگرام ہیں اور ٹی وی والے کر رہے ہیں، اگر میزبان نامحرم ہیں تو برائے مہربانی روزے دار وہ پروگرام نہ دیکھیں، کیونکہ نامحرم کی طرف آپ دیکھیں گے، لا محالہ دیکھیں گے. کوئی یہ نہیں متقی پرہیزگار کتنا ہی بھی ہوگا وہ نیچے جھکائے گا، آنکھ پلک جھپکے گا، آنکھ نظر آئے گی، وہ بار بار دیکھے گا، بار بار گناہ ہوگا. اور آنکھ کا دیکھنا نامحرم کو آنکھ کا زنا کہلاتا ہے. جی نامحرم کی آواز سننا کان کا زنا کہلاتا ہے. نامحرم کے ساتھ بات کرنا زبان کا زنا کہلاتا ہے. یار اتنے سارے زنا کرنے کے بعد آپ بولو کہ ہمیں رونق نظر آئے روزے کی اور ہم بیٹھے وہ معاشرہ، تو معاشرہ تو خرابی کی طرف جا رہا ہے. مجھے آپ بتاؤ، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ تصور کریں نا، ان ساری چیزوں سے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. جب سے جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، روزہ رکھ کے ہم وہ کام کریں تو وہ روزہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا. بے شک اللہ کو ایسے روزوں کی قبولیت نہیں ہے، جی ضرورت نہیں ہے. بالکل روزے ہم اپنے مفاد میں رکھ رہے ہیں، کس کے لیے؟ جی اللہ کے لیے. تو اس سے ہم ثواب حاصل کریں گے، اس کے حکم پر عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ ہے. روزہ کیا چیز ہے؟ کیا دن کا بھوکا رہنا؟ اللہ کو تمہارا تقوی جاتا ہے، اللہ کو تمہارا دل پسند ہے، متقی تقوی والا، جس میں اللہ کا خوف ہے، جس میں اللہ رسول کی محبت ہے، جس میں ایسی سوچ ایسی محبت ہوگی، اللہ کو وہ قبول ہے. روزے سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس میں یہ چیز ہے ہی نہیں. روزہ رکھ کے بھی آپ شیطان کو ہی پال رہے ہیں. اللہ کو خوش کریں گے اور پھر آپ امید کریں گے معاشرے میں ہمیں رونق نظر آئے رمضان کی. آپ مسجدوں میں جائیں، افسوس کی ساتھ ہے، تراویح میں وہ جو لطف ابھی پچھلے 2-4 سال کووڈ سے پہلے جو آتا تھا نا مولانا، صاف بات ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، کسی کو سمجھ میں نہ آئے، جو لطف آیا کرتا تھا، اب مسجد میں جاؤ تو تکلف ایسا لگتا ہے جیسے ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز پڑھ کے گھر چلے گئے. جو اہتمام تھا، وہ جو جوش و خروش تھا وہ نہیں رہا. پھر آپ یہ دیکھیں، ایک محلے میں پہلے 120 گز کا مکان ہوگا یا 100 گز کا ہوگا، 400 گز کا ہوگا، اس کی ایک مسجد تھی. اب اس پلاٹ کے اوپر 6-6 8-8 منزلہ بلڈنگیں بن گئی. جی یعنی کہ ایک علاقے کی آبادی 10 گنا بڑھ گئی. مسجد کی نمازیوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ اب دگنی تو ہو جائے نا کم از کم. جی آبادی 10 گنا بڑھ گئی تو مسجد میں نمازیوں کی مگر نمازی نہیں پڑھے. جی من اپنا وہی پرانا پاپی ہے، نمازی نہیں بن رہا. اللہ رمضان کے اندر صفوں میں جانے کے لیے، میں جن مسجد میں نماز پڑھتا رہا ہوں پچھلے دنوں، میں آپ کو ان کا حال سناتا ہوں کہ نماز پڑھنے جاتے تھے
تو رش لگتا تھا وضو خانے پہ، رش لگا ہوتا تھا راستے میں آنے اور جانے والے. اب اگر ہم اس علاقے میں جائیں، ان مساجد میں جائیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم جمعے کی نماز پڑھنے آئے، عام نماز پڑھنے آئے. نمازوں کا وہ ذوق اور شوق نہیں رہا. فجر کے اندر مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی، مسجد کے باہر صفیں بچھی ہوتی تھی، مگر اب وہ سلسلے نہیں ہیں. عید کی نماز میں کافی دور تک لوگ نماز کے لیے آتے تھے، مگر اب وہ کیفے. اچھا، لوگ مجھے کہنے لگے لاکھانی صاحب بات آپ کی صحیح ہے، مگر ڈسٹریبیوشن ہو گئی، نئی نئی مساجد بن گئی، نئی نئی چیزیں بن گئی. ارے بھائی، نئی نئی مساجد بن گئی، نئی نئی عیدگاہیں بن گئی، 10 گنا تو نہیں ہوئی نا. بالکل ٹھیک ہے، 10 گنا نہیں ہوئے. جی پہلے سمجھے اس بات کو. آبادی ہماری بڑھ گئی اور ہم نماز سے کٹ گئے. آپ گھروں میں جا کے دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں جی کہ بھائی آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. جی ایک بڑی تعداد مل گئی آپ کو. ایسے ہی. یہ جتنے لوگ کاروبار پر ہیں، مارکیٹیں کھول کے بیٹھے ہوئے، دکاندار ہیں، تاجر حضرات ہیں، ان میں اکثریت کو آپ دیکھیں روزہ سے خائف. اور سیلز مین کا تو کام ہی نہیں ہے، مزدوروں کا کام ہی نہیں ہے. جو ہمارے لوگ ہیں شہری، جو ہمارے پرانے جو گاؤں گوٹھ کے آئے ہوئے جو مزدور ہیں، وہ تو روزہ رکھ لیں گے، کاریگر روزہ رکھ لے گا، مگر ہمارے جو فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ روزہ نہیں رکھتے. جی یہ کیوں بھائی؟ روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں آتی. یہ کس کمبخت نے آپ کو بول دیا کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہوتا ہے؟ جی انسان طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، مگر واہ. انسان جب اپنے اندر ایک خوف پیدا کر لے تو پھر اس آدمی کا کوئی علاج نہیں. ایک وہم پیدا کر لے، اس آدمی کا کوئی علاج نہیں. تو سب سے پہلے ہم اس ماحول کی طرف آئیں، جوش و خروش کی. رمضان، رجب کا روزہ، رجب میں روزے. اچھا، اہل سنت کو ایک فائدہ ہے. جی رجب کے اندر چلو آج یکم رجب ہے تو روزے رکھ لو، 2 رجب کے بھی روزے ہیں. ہمارے یہاں فضائل سنا سنا کے لوگوں کو روزے کی طرف آؤں. ارے کمبخت دیگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی لوگوں کو فضائل بتانے کے بجائے نہ بتائیں، خالی اتنا کہیں کہ روزہ رکھو، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے، اس بہانے روزہ رکھ لو. یہ لوگ یہ بھی نہیں کرتے. تو نتیجہ کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے، کتاب و سنت سے کوئی چیز ہمیں ثبوت نہیں. ابے بھائی، کوئی ثبوت یہ چیز کا لے کے آئے گا کہ یکم تاریخ کا، 2 تاریخ کا، 3 تاریخ کا، یہ ثبوت چاہیے تم کو. کہتے ہیں رجب کی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی تاریخ کو معراج ہوئی، ہمیں یہی پتہ ہی نہیں کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے. یہ تو حدیثوں میں کہیں نظر نہیں آتا، اس طرح تو کوئی بات نہیں. ارے بھائی، یہ ساری چیزیں فضائل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا بہانہ بنا دو، ایک چیز کے لیے شوق اور شوق پیدا کر دو کہ اس سے انسان کو رغبت پیدا ہو جائے، روزہ رکھ لے. اور روزہ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول نے رکھے، شعبان کے مہینے میں رکھے. اب من میخ میں پڑ گئے تو کیا وہ لوگ اس سے بھی گئے. جی اچھا، یہی چیز نہیں، یہ جو لوگ ہیں نا تحقیقوں میں چلے گئے بلا ضرورت، یہ چیز ثابت نہیں، یہ چیز ثابت ہے، یہ پیدا کر گئے تشکیک کو، شکوک کو پیدا کر رہی ہے. ناظرین کرام، صوفی صاحب معذرت کے ساتھ آپ یہ اتنا اہم ٹاپک کی طرف اب حضرت جا رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کو لگا ہے. یہاں میں نے بات اس لیے روکی کہ اس ٹاپک پر ہم نے ایک مکمل پروگرام کرنا ہے تاکہ آپ کو مکمل معلومات اس حوالے سے دی جا سکے. اس لیے میں نے حضرت کو یہاں ڈسٹرب کیا. حضرت معذرت چاہتا ہوں. آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم صوفی صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے اور صوفی صاحب سے یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا. اور یہ جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں، اسی پر انشاءاللہ صوفی صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کریں گے. مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.